دیکھیے فضا، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے نا، جو جیل کے اندر ہے اور جو ورکرز ہیں، میں تو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بیسیکلی تھک چکے ہیں۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں۔ انہوں نے بلا شبہ بڑا سیکریفائس کیا، لیکن ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور لیڈر کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کیپیسٹی کے مطابق لوگوں کو استعمال کرے۔ لیڈر جہاں پہ اپنی ٹیم بنا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو ڈیوٹیز اسائن کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ایک اچھا مینیجر بھی ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا کیپیسٹی ہے۔ اب عمر چیمہ صاحب کو دیکھ لیں، جاز چوہی صاحب کو دیکھ لیں، میاں محمود رشید کو دیکھ لیں، شاہ قریشی کو دیکھ لیں، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو ایک بڑے نظریاتی قسم کے سیاستدان ہیں اور انہوں نے ڈے ون سے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ لیکن ایک حد ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ اب ان کی بھی بس ہو گئی ہے اور ان کی طرف سے لیٹر آنا اور اس گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی تجویز دینا کہ جس گورنمنٹ کے اس ظلم کا وہ نشانہ بن رہے ہوں، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی وہ کور کمیٹی، وہ ساتھی جو سب سے کمیٹڈ اور نظریاتی ساتھی تھے، جنہوں نے ہر گرم سرد موسم کا مقابلہ کیا اور ہار نہیں مانی، آج ان کی طرف سے یہ میسج آنا، یہ ایک بہت بڑی، میں اس کو ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ آگے کوئی فورسی کر رہے ہیں، کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، شاید وہ بانی پی ٹی آئی بھی دیکھ رہے ہوں، لیکن جو باہر لوگ ہیں شاید وہ نہیں دیکھ رہے۔ باہر جو لوگ ہیں انہوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن بہت سارے لوگ کمپرومائزڈ ہیں۔ اور عمران خان کا گلہ اپنی جگہ کہ بہت سارے لوگ میرے کمپرومائزڈ ہیں اور بہت سارے لوگ ان کی بہن کی نظر میں بھی کمپرومائزڈ ہیں، لیکن یہ جیل کے اندر جو، جس میں چیمہ صاحب بھی ہیں، عمر چیمہ صاحب کا میں نے نام نہیں لیا، وہ بھی ہیں، یہ سارے لوگ وہ تھے جو بڑے کمیٹڈ تھے، بڑے ہارڈ لائنر تھے۔ ان کی طرف سے اگر چیزیں بریک ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو اور سٹانس شاید لینا چاہے۔ لیکن یہ دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک طرف ان کی طرف سے مذاکرات کی تجویز آ رہی ہے، عمران خان کی طرف سے میسج آ رہا ہے کہ جی مذاکرات نہیں، اب تحریک چلے گی، مزاحمت، یعنی مفاہمت اور مزاحمت کے درمیان میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پہ ہوگا کیا۔ تو یہ جیل سے میسج آ رہا ہے کہ جی مزاحمت کریں، صحیح ہے، ایک لاہور والی جیل سے میسج آ رہا ہے کہ مفاہمت کریں، اور یہ عمران خان کا یا تو کمیونیکیشن گیپ ہے یا پھر خان صاحب گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان کے لوگوں کی حالت کیا ہے اور وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں، فائنینشلی کہاں تک پہنچ گئے ہیں، جسمانی طور پہ وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو ان کے دماغ اور ذہن کہاں پہ کھڑے، کیپیسٹی کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو میرا خیال ہے لیڈر کو دیکھنا چاہیے، جو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں دیکھ رہی۔ 100% یہ فل اینڈ فائنل ہے ابھی تک کی جو سچویشن دیکھ کے نظر آ رہا ہے۔ جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے تنظیمی، جو آرگنائزیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جان ہے یا نہیں ہے، وہ ساری چیزوں کا اگر انالیسس کیا جائے تو جن دنوں میں تنظیم بہت تکڑی تھی، بہت سارے لوگ پارٹی کے اندر موجود تھے جو اب نہیں ہیں، اور بہت سے ورکرز بڑے سرگرم تھے اور پرجوش تھے، اس وقت بھی کوئی رزلٹ اس کا نہیں نکلا۔ میں اگر تاریخ ایک طالب علم کے طور پہ یہ بات کروں اور ایک انالیسز اگر کروں، جب سے پاکستان بنا ہے، تحریک نظام مصطفیٰ سے لے کے جتنی تحریکیں چلی ہیں، ایسی کسی تحریک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا جس تحریک کے ساتھ پیچھے سے بلیسنگ نہیں ہوتی، اور ایسی تحریک جو پوچھے بغیر یا اس طرح مزاحمتی تحریک بننے کی کوشش کرتی ہے، وہ دم توڑ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں لوگ۔ نواز صاحب نے بھی کر کے دیکھا، نواز صاحب نے بھی کر کے دیکھا، زرداری صاحب نے بھی بہت کچھ کر کے بہت کچھ سیکھا۔ تو ہماری تاریخ ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے۔ ججز بحالی کی تحریک دیکھ لیں، نظام مصطفیٰ کی تحریک دیکھ لیں، جتنی تحریکیں ہیں میں نے سب کو بڑا قریب سے سٹڈی کیا ہے، کوئی ایک تحریک ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیچھے سے بلیسنگ نہ ہو اور وہ کامیاب ہو گئی ہو۔ مثلا فضل الرحمان صاحب کئی دفعہ ڈنڈا بردار لے کے اسلام آباد آئے، لیکن ہر دفعہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے۔ بلاول صاحب نے مارچ شروع کیا سندھ سے، مریم صاحبہ نے پنجاب سے، اور اس وقت نہیں گرین سگنل تھا، واپس چلے گئے، کچھ نہیں نتیجہ نکلا۔ لیکن جب نتیجہ نکلا تب کسی تحریک کی ضرورت ہی نہیں پڑی، 10 بندے بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑی، سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی مقبولیت کے ساتھ قبولیت مسٹ ہے۔ اگر پولیٹیکل سپیس آپ کو ملنی ہے تو مقبولیت کے ساتھ قبولیت مسٹ ہے۔ لیکن یہاں پہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے لوگوں نے تو دھوکہ کیا ہی کیا، ٹرمپ بھی کمپرومائز ہو گیا نا۔
ٹرمپ نے بڑی زیادتی کی ہے اس کا بھی سافٹ ویئر اور اپڈیٹ ان ہو کو گیا. بہت زیادہ گلہ ہے ٹرمپ کے اوپر اس کا کہ سافٹ ویئر ٹرمپ وائٹ نے جو ہاؤس میں دھوکہ جا کے دیا نا اپڈیٹ کیا ہے. ٹرمپ نے بہت زیادہ دھوکہ دیا ہے اور ان کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ نا اس پہ بھی غصہ ہے. نہیں وہ بھی یو ٹرن اب ظاہر ہے, وہ بھی اس کا بھی یو ٹرن لے تھا, گیا. اس کا بھی اور یو اب ٹرن تھا. حکومت خاص کر ایران جنگ, اسرائیل جنگ, انڈیا جنگ, اس کے بعد تو بہت ہی کمفرٹیبل ہے. رائٹ. امریکہ آپ کو لفٹ کرا رہا ہے پراپر, روس آپ کے ساتھ رابطے میں, چائنا آپ کے ساتھ میں رابطے میں. یہی بات تو رانا صاحب سے کی اب تھی کہ تو سچویشن تو اب ون ون سچویشن حکومت کے پاس ہے. اگلے بہت اگلے کی سوچ رہی ہے. اب تو بحث یہ چل رہی ہے کہ یہ اسمبلی 10 سال تک ہونی چاہیے. اچھا, اس پہ لیجسلیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. 27ویں ترمیم جو آ رہی ہے نا, اس میں این ایف سی کے معاملے میں پولیٹیشنز کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کمپرومائز کیا کچھ چیزوں پہ. 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, ریورس ہوں گے, اس پہ کمپرومائز کیا ہے, لیکن انہوں نے جواب میں جو چیزیں وہ مانگ رہے ہیں وہ نہیں ابھی ڈالیں. تو وہ اس میں یہ 10 سال بھی ہے. انہوں نے کہا جی ساڑھے بھی تو کچھ گلا من ہونا. تو اب یہ چیزیں میرا خیال ہے 27ویں جو ترمیم ہوگی اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی, اور یہ گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کہ حکومت کمفرٹیبل ہے. رائٹ. حکومت وہ سٹیپ لے رہی ہے, مثلا دیکھیں نا پی ٹی آئی کو, جو انہیں سوٹ کر رہے پی ہیں. ٹی آئی کو دوبارہ سے رگڑا لگنا شروع ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ پرواہ نہیں کر رہی, گورنمنٹ مضبوط ہے, کمفرٹیبل ہے. ٹھیک تو ہوگا. اگر کمزور ہو تو ظاہر ہے وہ اس طرح تو نہ کرے. رانا صاحب